اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں جنات کی تو بڑا جو ہے وہ ڈر لگتا ہے ہمیں بات کرتے ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ جنات میں نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اب جنات جو ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان کی عبادات کا طریقہ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے، کیا ہماری عبادات سے مماثلت رکھتی ہیں یا نہیں۔ ہمارے ساتھ اسکالر راجہ ضیاء صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب، اب یہ جو جنات والا معاملہ ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ لوگ ظاہر انٹرسٹ تو اس میں لیتے ہیں، لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس میں نیک جن بھی موجود ہیں اور کفار جن بھی، جو نہ ماننے والے جن ہیں وہ ہیں۔ اب نیک جنوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کی عبادات کے حوالے سے کیا ہمیں ملتا ہے حدیث میں یا قرآن میں یا اس حوالے سے؟ بالکل، دیکھیں قرآن مجید میں ایک تو جو بھی آپ نے آیت تلاوت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ کی اطاعت بھی کریں، اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، معاملات بھی آ جاتے ہیں۔ سورہ جن اگر آپ دیکھیں، سورہ نمبر 72 ہے، وہاں پہ بھی یہ بات ذکر کی گئی کہ جنات میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت فاسق فاجر قسم کے بھی ہوتے ہیں، اور جنات میں بھی مختلف مذاہب کے جن ہو سکتے ہیں، یہ بات پاسبل ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی عبادات جو ہیں وہ ہماری عبادات سے بہت ملتی جلتی ہیں، ان کے ہاں بھی نماز، روزہ اور باقی سارے جو معاملات ہیں وہ سب کچھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ آپ کہیں پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو جنات آ کے وہ سن رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ کتنا اچھا کلام ہے جو کہ سنایا جا رہا ہے، ہمیں یہ میسج لے کے اپنی قوم کے پاس واپس جانا چاہیے۔ تو جنات جو ہے وہ دعوت و تبلیغ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جنات کے اندر جو ہے انبیاء کے مبعوث ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے یا اس حوالے سے ہمیں کچھ ملتا ہے؟ اس کے بارے میں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے سنا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں، تو پھر ان کا تو راستہ وابستہ جو ہے وہ ان سے بھی ہوگا جنات سے۔ جی، اس میں یہی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ انسانوں پر ہی آئے، اور جنات چونکہ ہمیں دیکھ تو سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، ہم ان کی ورلڈ میں انٹر نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہماری ورلڈ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو جنات میں جو ہے نا انبیاء کا سلسلہ نہیں ہوا بلکہ صرف انسانوں میں ہوا، ایک یہ اوپینین ہے۔ دوسرا اوپینین یہ بھی ہے کہ شاید اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ہاں بھی کوئی آئے ہوں، کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ابلیس جو تھا وہ بڑا عبادت گزار تھا، ٹھیک ہے، تو ابلیس بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا من الجن، وہ بھی جنات میں سے تھا، تو وہ بڑا عبادت گزار تھا، وہ بھی بڑا یعنی پرہیزگار تھا، بہت اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے والا، لیکن بہرحال جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ اس میں فیل ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی عبادات کرتے ہیں، صحیح ہے، یعنی کہ نیک بھی ہوتے ہیں، پھر جی بالکل، پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اس چیز سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی، کیونکہ ہم لوگ جب ورڈ یوز کرتے ہیں نا شیطان، تو ہم شیطان کہتے ہیں جی سارے جن شیطان ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جنات میں شیاطین بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، یہ تو ہم سارے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جنات میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے ہاں مختلف سکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں، ڈفرنٹ ریلیجنز ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنات میں بھی ڈفرنٹ ان کے بھی گروہ ہیں اور ڈفرنٹ سکولز آف تھاٹ ہیں، اور ان کے ہاں بھی ڈفرنٹ لوگوں کو عبادتیں ڈفرنٹ طریقے سے کرنا، مشرکین ان کے ہاں بھی ہیں، منافقین ان کے ہاں بھی ہیں، تو بہرحال مطلب ترتیب جو ہمارے لیے کوڈ آف کنڈکٹ یا جو انسٹرکشنز ہیں دین کی، وہی ان کے لیے بھی ایز اٹ از ہیں، شرعی احکامات جن کو، جی ان کے اوپر بھی ایک شریعت ہے، اس کی ہو سکتا ہے کچھ اس میں امپلیکیشنز ہو سکتا ہے فرق ہوں، لیکن بہرحال عمومی طور پہ توحید پر انہوں نے بھی آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت انہوں نے بھی کرنی ہے، شادی بیاہ ان کے ہاں بھی ہوتے ہیں، بچے وغیرہ ان کے بھی ہوتے ہیں، ایک ان کا بھی ایک سماجی اموات وہ ہوتی ہے، اموات ان کی بھی ہوتی ہیں، تو یہ سارے معاملات روز محشر پر وہ بھی ہمارے بالکل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جہنم کو بھر دیا جائے گا انسانوں سے اور جنوں سے، صحیح، تو ان کو بھی یعنی جزا اور سزا کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے، اور ان کے لیے بھی جس طرح ہمیں انسانوں کو فری ول دیا ہوا ہے نا کہ ہم اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں، میں نے اگر نیکی کرنی ہے میں نیکی کو چوز کروں گا کہ میں نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، اور اگر برائی چوز کرتا ہوں وہ بھی میری چوائس ہے۔ بالکل اسی طرح سے جن بھی جو ہے وہ بھی اپنی چوائس کرتا ہے کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ والا بن جائے یا وہ شیطان والا بن جائے، تو اس کی اپنی مرضی ہوگی اس میں، فری ول جو ہے وہ ان کے پاس بھی موجود ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ فری ول جو ہے یہ ایک الگ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں، اس پر ہم کسی اور دن بات ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ فری ول کیا ہے اور کیسے ہم اس فری ول کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں گے، اور ورنہ تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے تو پھر ہمارا اس میں کیا قصور ہے، یہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اچھا، اب جنات کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو کیا یہ ہیں، تو یہ دونوں الگ الگ دنیا ہیں، جی الگ الگ مخلوق، تو ان کی انٹریکشن کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں انٹریکشن میں آپ کو نیگیٹو، ہمیں تو واقعات نیگیٹو والے زیادہ سننے کو ملتے ہیں، تو کیا پازیٹیو انٹریکشن بھی ہوتی ہے؟ دیکھیے جو نیگیٹو، اگر اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں کہ پازیٹیو انٹریکشن تبلیغ کے حساب سے، دعوت کے حساب سے، دیکھیے جنات جو ہیں وہ ہماری دنیا کے ساتھ انگیج کرنا ان کو بھی پتہ کہ وہ نہیں کر سکتے، اور ہمیں بھی پتہ کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، یہ ایک لائن ہے کہ جو ہم لوگ کراس نہیں کرتے۔ میں نے اپنے ٹیچر سے، حدیث کے ٹیچر سے، ان سے جب یہ سوال پوچھا کہ اچھے جنات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کب تک انٹریکٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کی مثال یوں ہے کہ کبھی کبھار آپ نے رات کو الارم لگا کے آپ سوتے ہیں کہ جی فجر کے لیے اٹھیں گے،
تو الارم لگایا لیکن نہیں لگایا آپ نے, مطلب آپ کو لگا کہ میں نے لگا دیا لیکن نہیں لگایا, لیکن آپ کو عین فجر کے ٹائم پہ نا لگا کہ کسی نے جھنجھوڑا آپ کو, آپ اٹھے, آپ نے کہا او دیکھو کیسے سبحان اللہ میری آنکھ خود بخود کھل گئی, لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کی کوئی مخلوق تھی جس نے آپ کو ہلکا سا چھیڑ دیا, کیونکہ وہ ہر روز صبح دیکھتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں. اچھا ایک جن ہے جو آپ کی ویسینٹی میں کہیں رہتا ہے, وہ آپ کی تلاوت سنتا ہے, قرآن سنتا ہے, وہ آپ سے بڑا مطلب بہت خوش ہوتا ہے کہ دیکھے کہ ایک اللہ کا بندہ روز صبح اٹھتا ہے. تو اس نے جب ایک دن دیکھا کہ آپ نہیں اٹھے تو اس نے آپ کو تھوڑا سا ہلا جلا دیا. تو یہ وہ جن بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت, ایک تو وہ بھی ہے نا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے, وہ آپ کو فجر کے لیے نہیں اٹھائے گا. اچھا اس کا معاملہ جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے ہمارے ساتھ, کتنا ہم اس پر اور وہ ہم پر انفلوئنس ہوتے ہیں. جی وہ بیسکلی قرین ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کی طرف اکساتا ہے آپ کو. یعنی جب ہم وہ اکثر بچوں کے کارٹونز میں بھی دکھاتے ہیں نا کہ وہ ایک طرف سے اینجل آ گیا, ایک طرف سے ڈیول آ گیا, تو وہ دونوں اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یوں کرو وہ کرو. تو جو آپ کے ساتھ قرین ہوتا ہے, جو کہ جن ہوتا ہے آپ کے ساتھ, وہ بیسکلی ایک شیطان ہی ہوتا ہے. اور وہ جتنا زیادہ آپ ایمان میں اسٹرانگ ہوں گے اتنا وہ کمزور ہوگا, یا جتنا اگر آپ ایمان میں کمزور ہوں گے اتنا وہ اسٹرانگ ہوگا. تو اسی لیے دیکھیں جب آپ ایک انسان نیکی کی طرف جاتا ہے نا, تو یہ جو آپ کے ساتھ جن ہے یہ آپ کو پھر بہت بڑے بڑے کفریہ کاموں کی طرف نہیں لے کے جاتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان بہت نیک ہے, اس کو چھوٹا موٹا کہہ لو بھائی ٹائم ضائع کر لو, فلاں کر لو, کسی کی بچوں کے لیے کر لو. لیکن جو بندہ ایمان میں کمزور ہوگا اس کو پھر وہ بڑے بڑے خیالات دیتا ہے کہ ایسا کرو, اب اس طرح لوگوں کو لوٹو, یا فلاں کام کرو, یا فلاں کام کرو. تو یہ آپ کو کنٹینیوسلی نیگیٹو کی طرف اکساتا رہتا ہے. صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی قرین ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن میرا قرین مسلمان ہو چکا ہے. تو یہ ہم اتنے خوش قسمت نہیں کہ ہمارا قرین مسلمان ہو چکا ہو, کمزور ضرور ہو سکتا ہے لیکن مسلمان وہ نہیں ہوگا. صحیح. اچھا اب عبادت گاہوں کی اگر ہم بات کریں تو اب جیسے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کرونا کا معاملہ ہے اور جو عبادت گاہیں ہیں اس میں انسان نہیں جا رہے ہیں, بہت کم جا رہے ہیں, تو کیا عبادت گاہیں بھی جنات کے لیے وہی ہیں؟ وہ بھی ہماری مساجد میں آ کر اکثر مطلب وہ ہم بڑے بوڑھوں سے واقعات سنتے ہیں کہ بھائی وہ مولوی صاحب تھے سپارہ پڑھاتے تھے تو جنات بھی آتے تھے ان کے یہاں پہ سپارہ پڑھنے کے لیے, وہ بھی ظاہر عبادت کا ایک عمل ہے, لیکن کیا اس طرح کی عبادت گاہوں میں انٹریکشن؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. سب سے پہلے تو میں اس دعا سے بات کو شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت گاہوں کو اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی بہتر طریقے سے ریسٹور کرے جیسے ان کی حالت پہلے تھی اس وائرس کے آنے سے پہلے. تو یقیناً ہم لوگ بہت مس کرتے ہیں عبادات اس طریقے سے جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی. تو جنات کا معاملہ تو یہ کہ جنات کے اوپر تو کرونا وائرس کا مسئلہ ہے نہیں, تو وہ تو مساجد میں ابھی بھی جا کے نمازیں پڑھیں, ذکر کریں, تلاوت کریں, جو کچھ کرنا چاہیں. ایک بڑے اچھے ہمارے ساتھی ہیں وہ مدینہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے وہاں کا ایک واقعہ سنایا کہ وہاں پہ ایک جن تھا جو کہ طالب علم بنا ہوا تھا. اچھا اب آپ حیران ہوں گے کہ پتہ کیسے چلا یہ؟ ہاں پتہ کیسے چلا یہ کہ کیونکہ وہ نا اصل میں نا آپ کو پتہ ہے کہ جنات میں بھی نا آپ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی انسانی روپ میں بھی آ سکتے ہیں, اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ سانپوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. کالے کتے کا ذکر بھی آتا ہے حدیث میں کہ اس کا روپ بھی اختیار کرتے ہیں. تو ایک پرٹیکولر اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ جو کہ, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو اکثر جامعات میں ملیں گے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک لڑکا تھا جس کے بارے میں ہمیں شک تھا کہ یہ تھوڑا سا نا ڈفرینٹ ہے, بڑا آڈ سا ہے. تو ہوا یہ کہ کہیں اس نے اس کو کوئی لڑکا تھا, اس نے کچھ کھانے کی چیز بنائی تو اس کو دینے کے لیے گیا, تو اس نے اسے کہا کہ جب اندر لا کے نا اس نے کھانا اس کے لیے وہاں پہ رکھا, تو ڈومز میں تھا, تو اس نے کہا اس کو کہ یار جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا. تو کہتا ہے کہ میں دروازہ بند نہ کر پایا, تو کہتا ہے کہ میں بس ابھی مجھے ایک دم سے نکلتے ہوئے خیال ہے کہ میں نے دروازہ بند نہیں کیا. تو کہتا ہے میں پیچھے مڑا تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ایک ہاتھ لمبا ہو کے آگے آیا اور اس نے دروازہ خود ہی بند کر دیا. تو کہتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے وہاں سے چیخ مار کے میں وہاں سے فرار ہوا, اور پھر میں نے جب باقیوں کو جا کے بتایا تو اس لڑکے کو باقاعدہ طور پہ پکڑا گیا, اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ کیس ہوا, سب کچھ ہوا. اور وہاں پہ پھر انہوں نے یہ بات ڈیسائیڈ کی کہ جو ان کے شیخ تھے, پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ کئی جنات میں سے بھی ایسے ہیں جو کہ یہاں پڑھنے آتے ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتے, نہ ان کو ہم پرووک کرتے ہیں, نہ ان کو چھیڑتے ہیں. اگر تو وہ تمیز سے پڑھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی پرابلم نہیں کریٹ کر رہے, تو لیٹ دیم گو اباؤٹ دیئر بزنس. لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی انٹریکشن بیچ میں ایسا آ رہا ہے, پھر ہمیں اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے. یعنی کہ یہ انٹریکشنز ہوتے ہیں, لیکن اوبیسلی وہ آپ کی کال پہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنی کال پہ ایکشن کروا رہے ہیں تو پھر یہ جادو ہے, اور جادو جو ہے وہ دین میں حرام ہے. یعنی جب ایک جادوگر جو ہے وہ جنات کو کہتے ہیں نا قابو میں لے لیتا ہے, تو اصل میں وہ جن کے قابو میں آیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ کانٹریکٹ, تو اس سے بچنا چاہیے. بہت شکریہ راجہ ضیاء صاحب, وقت دیا آپ نے, اور واقعی ایک ایسا انٹرسٹنگ یہ سیگمنٹ تھا, اس کو ظاہر ختم کرنے کا تو دل نہیں چاہتا, لیکن وہی دعا ہم کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو قرین ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں اس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جو برے جنات ہیں جن کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں ان کے بھی شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ.